خدا کی قسم آج رجب المرجب کی چاند رات کو آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ تمام عالم اسلام کو رجب کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج رجب کا چاند جیسے ہی آپ لوگوں کو نظر آ جائے اور آپ لوگوں نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ بے شک ایک مٹھی چاول اور چینی لے لو اور اس پر اس عمل کو پڑھو، اس وظیفے کو پڑھو۔ بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی مستند وظیفہ ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، صرف ایک بار اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیے گا کہ رحمت آپ پر کس طریقے سے موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ اللہ والوں، دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ تمام ہی لوگوں کی جو ہے بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ آج کا یہ عمل آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ دوستوں، ماہ رجب اللہ تعالیٰ کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جو شخص بھی الف لام میم اور استغفر اللہ کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اگر رب کی بارگاہ سے اربوں خربوں بھی مانگا جائے تو میرا رب دینے پر قادر ہے، وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی اور اس میں کوئی شک و شبہات کی بات بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس میں حاجات پوری ہوتی ہیں، جس میں گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ جو شخص بھی اللہ والوں کا بتایا ہوا یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے اس مہینے میں، جس کے بارے میں حضور پرنور نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، فرمایا کہ یہ ماہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے بعد آنے والا مہینہ ماہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اس کے بعد آنے والا ماہ رمضان یہ میرے غلاموں کا مہینہ ہے۔ اور جو شخص بھی اللہ والے فرماتے ہیں اس مہینے میں اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس مہینے میں اس عمل کو چاند رات میں ضرور پڑھ کے دیکھ لے۔ دیکھیں، آج محکمہ موسمیات کے مطابق ہو سکتا ہے چاند نظر آ جائے، چاند طلوع ہو جائے تو تمام دوستوں کو، تمام میری بہن بھائی اور سننے والوں کو اور تمام امت مسلمہ کو ماہ رجب المرجب کا چاند میری طرف سے ایڈوانس میں بہت بہت مبارک ہو۔ آپ نے فوری طور پر اس عمل کو کر لینا ہے، اور یہ عمل ایسا ہے، دیکھیں ماہ رجب اللہ تعالیٰ کے وہ 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا کہ علی یہ حرمت والے مہینے ہیں، یہ اعلیٰ مہینے ہیں، یہ حرمت والے ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے۔ یہ نمبر کے اعتبار سے اسلامی سال کا 7واں مہینہ کہلاتا ہے۔ اس کو رجب کہتے ہیں۔ رجب تعظیم کرنے کو یعنی حرمت والے مہینے کو کہتے ہیں۔ اس میں قتال نہیں ہوتا تھا، اس میں جنگیں نہیں لڑی جاتی تھی، ہتھیاروں کی آوازیں بھی نہیں سنائی دیتی تھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت اور بخشش کی خصوصی انعامات اس خاص مہینے میں فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں اس میں ہر طرح کی عبادات قبول ہوتی تھی، دعائیں قبول ہوتی تھیں، اور دور جاہلیت میں مظلوم ظالم کے لیے رجب میں بد دعا کرتے تھے، اس میں بد دعا بھی قبول ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر مہینوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے دوستوں ماہ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر حضور فرماتے ہیں کہ ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت تمام صحیفوں کتابوں پر، یعنی جیسے قرآن کی فضیلت تمام کتابوں پر ہے، ماہ رجب کی فضیلت ایسے ہی باقی مہینوں پر ہے۔ اب آپ کو خود اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ مہینہ کتنی برکت والا مہینہ ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، شروع میں اور آخر میں آپ لوگوں نے 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائمز، کیونکہ رجب المرجب کا مہینہ اسلامی سال اور نمبرنگ کے اعتبار سے 7واں مہینہ ہے، اسی لیے آپ نے رجب کی چاند رات کو آپ نے 7 مرتبہ اول اور 7 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ جو ہم لوگ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، جسے ہم لوگ درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرے رب کی بارگاہ سے جتنا مانگیں گے آپ کو اللہ تعالی عطا فرما دے گا۔ کتنی مرتبہ؟ صرف 7 مرتبہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ پورے سال کی پریشانیوں کو دور کر دے، زندگی میں جو ہم سے خطائیں سر سبز ہو گئی ہیں، جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو مجھ سے گناہ سر سب ہو گئے ہیں، یا اللہ تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے وہ میرے تمام صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر جو مانگتے جائیں گے، جتنا مانگتے جائیں گے، اللہ تعالی اپنے خزانے سے آپ کو عطا فرما دے گا۔ اب اس عمل کو آپ نے دیکھیں، گھر میں دولت حاصل کرنے کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے، کاروبار میں برکت اور کثرت کے لیے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کبھی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب اگلی بات سن لیجئے گا۔ اگر آپ اس عمل سے تمام برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تمام اس عمل کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی ہر دعا کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس عمل کی ترتیب کو اسی اعتبار سے کریں گے جو ترتیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب سب سے پہلی چیز یہ کہ سورۃ القریش آپ نے جس مقام پر میں آپ کو کہوں گا اسی مقام پر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنی ہے، اور جب استغفر اللہ کا کہا جائے گا تب استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور جب الف لام میم یعنی کہ اسی اعتبار سے آپ لوگوں نے ترتیب کے ساتھ اس وظیفے کو، اس عمل کو پڑھنا ہے۔ تو اللہ والو اس میں آپ لوگ کسی قسم کا کوئی رد بدل نہیں کریں گے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک تسبیح آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے۔ اللہ والو استغفار کی تسبیح کوئی سی نہیں، صرف آپ نے استغفار مطلب استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ صرف استغفر اللہ یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 2 بار ہو گیا، اس طریقے سے آپ لوگوں نے استغفر اللہ کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اول آخر جو تعداد بتائی ہے درود پاک کی اتنی ہی تعداد کے برابر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کے سوا کوئی دوسرا درود پاک اس عمل میں آپ نے نہیں پڑھنا، اس لیے کہ یہی درود پاک خاص ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ یہ بات میری نہیں، اللہ والوں کی بات آپ لوگوں کے آگے پیش کرنے لگا ہوں۔ اسی طریقے کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے۔ اس عمل کی شان و عظمت اور فضیلت یہ ہوگی کہ جو بندہ بھی اس عمل کو کر کے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس بندے کو مالا مال کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی بدولت اپنے بندوں کو وہ سب عطا فرما دیتا ہے جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اور جو چاہتا ہے اس کی بدولت اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب کے صدقے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ والوں یہ آپ کو ایسا راز بتانے لگا ہوں، آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ایسا راز دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے خاص مقرب بندوں میں چلا جاتا ہے، اور اس کو نہ مٹنے والی عزتیں ملتی ہیں، نہ ختم ہونے والی دولت مل جاتی ہے۔ گویا ہر کام میں کامیابی کے لیے یہ بہترین عمل ہوگا۔ تو سب سے پہلے درود پاک، اس کے بعد آپ نے صرف اتنے لفظ کہنے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لیکن آپ نے مکمل نہیں، صرف اتنے لفظ پڑھنے ہیں، یعنی استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ پوری جو تعداد بنتی ہے وہ آپ نے نہیں پڑھنی، شارٹ میں پڑھنا ہے، کیونکہ جو اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے وہی آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں۔ اور جو شیطان آپ کے دماغ میں وسوسے ڈالے گا کہ میرے کو تو پوری دعا آتی ہے، میں پوری پڑھوں گا استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، ایسا نہیں ہے، صرف استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اتنی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے، یعنی ایک تسبیح سے مراد یہ ہوتا ہے 100 مرتبہ، تو 100 مرتبہ آپ نے یہ لفظ پڑھنے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیے گا، تو اسی ترتیب کے ساتھ اب آخر میں آپ کو بتاؤں گا 7 مرتبہ درود پاک، پھر آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر
सूरत पढ़ते हैं। इस सूरह मुबारका को यानी कि जो सूरतुल इखलास है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये 4 आयतों वाली सूरत आपने पढ़नी है। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीफा आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ने के बाद आपने ये खास सूरत पढ़नी है। अल्लाह वालों, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो वजीफे की आप लोगों को समझ ना आए। और अगर आप लोगों को कोई बात समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी बेहतरीन रहनुमाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अल्लाह वालों, पहले आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया, फिर आपने अस्तगफिरुल्लाह की एक तस्बीह पढ़ ली, अब आप लोगों ने सूरतुल इखलास शरीफ पढ़नी है। और मैंने आपको पढ़ के भी सुना दी सूरह इखलास कौन सी होती है, तो लिहाजा आप लोग इसमें कोई गड़बड़ नहीं करिएगा। माह रजब, जिसे मैंने कहा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी बड़ी फजीलत है। जैसे कुरान की फजीलत तमाम आसमानी किताब पर है, इसी तरह माह शाबान का जो महीना है इसकी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये महीना कहलाता है, जिसके अंदर हुजूर ने तारीफ बयान करते हुए फरमाया कि माह शाबान की फजीलत ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की फजीलत तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर है। फिर इसी तरह माह रमजान की फजीलत ऐसी है जैसे अल्लाह ताला की फजीलत तमाम मखलूक पर अपने बंदों पर है। तो इस कदर ये मुसलसल जो 3 महीने आ रहे हैं बड़े हुर्मत वाले महीने हैं, बहुत ही खास महीने हैं। तो आप लोगों ने हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों तक ये वीडियोस पहुंचती रहे। अल्लाह वालों के वज़ाइफ और किस तरीके से आपने नवाफिल पढ़ने हैं वो सब आपको पता चलती रहे। अल्लाह वालों, इसलिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को बर वक्त अपडेट्स मिलती रहेंगी, किस तरीके से आप लोगों ने ये अमल, ये वजीफा करना है और आप लोगों ने किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना है, किस तरीके से इस्तिग़फ़ार करना है और किस तरीके से अपने रिज़्क़ को वसी और अरीज़ करना है। अल्लाह वालों, ये हर चीज आपको हमारे इस चैनल की तरफ से ही मिलती रहेगी। और अल्लाह वालों, रजब के महीने में एक खास बात ये भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे हबीब को मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक हर चीज की सैर फरमाई थी। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस महीने का एहतराम करें, अदब करें। हम इस महीने में कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की बारगाह में दुआएं करें, क्योंकि इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे हबीब को अपना दीदार भी कराया और अपने प्यारे हबीब को मेराज भी करवाई। हुजूर की जात पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की कोशिश करा करें, इसी तरतीब के साथ जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं। आप इसी तरह इसको समझ कर वीडियो को आखिर तक देखकर फिर अमल को करें तो इंशाअल्लाह 100% आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। लेकिन इस अमल को करते हुए आपने बावजू रहना है, जिस्म को खुशबू भी लगा के रखनी है, आपके जिस्म से खुशबू भी आती हो। और आप जब इस अमल को करें तो इसी तरतीब के साथ ही आपने तरतीब भी आगे पीछे हरगिज नहीं करनी। जो तरतीब आपको बताई जा रही है इसी तरतीब के साथ ही इस अमल को आपने करना है। ये खवातीन घर में भी कर सकती हैं। इस अमल को आपने रात में ही करना है, यानी कि चांद रात के अंदर ही आपने इस अमल को करेंगे और करना है, यानी कि आपके पास 24 घंटे होंगे। यकम रजब तक आप इसको कर सकते हैं तो बेहतर, वरना इसके बाद भी कर लें। पूरा महीना ही हुर्मत वाला है, लेकिन गोल्डन पीरियड, गोल्डन चांस वही है जब चांद तुलू होगा। जैसे ही माह रजब का चांद देख लें या फिर आपको चांद की खबर सोशल मीडिया के जरिए या मस्जिदों में ऐलानात के जरिए पता चल जाए तो आप फौरी तौर पर इस अमल को बताई गई तरतीब के साथ कर लें। इंशाअल्लाह फिर आप खुद देखेंगे कि इस अमल की कितनी बरकतें आपको नसीब होंगी और आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि अल्लाह ताला कितना आपको नवाजने वाला है। अल्लाह ताला आप लोगों को कितना ज्यादा देगा। ये माह रजब का वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कश्ती में सवार किया। उन्होंने रजब के रोजे रखे, उनके साथ जो लोग थे उन्होंने भी, जो उनके हमरा थे उन्होंने भी रोजे रखे और फिर कश्ती 6 माह तक चलती रही और यौम आशूरा को रुकी, जूदी पहाड़ पर टकराई 10 मुहर्रम को।
اب آپ لوگ خود ہی اندازہ لگائیں کہ یہ جو مہینہ ہے یہ کتنا حرمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ کتنا خاص مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آج آپ کو جو لمحات عطا کرے ہیں، آپ لوگ سوچیں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو پچھلی رجب کو آپ کے ساتھ تھے لیکن اب اس رجب کو آپ کے ساتھ نہیں۔ رجب دیکھیں بہت ساری آئے گی لیکن یہ رجب کا مہینہ بہت خاص ہے، ہر سال رجب کا مہینہ آتا ہے۔ اگر آپ لوگ دیکھیں تو پچھلے سال 2024 میں آپ لوگ دیکھیں کتنا زیادہ کثرت سے سورج اور چاند کو گھرن لگا۔ اگر 5 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو 5 سال میں اتنے گھرن نہیں لگے جتنے اس 1 سال کے اندر چاند کو اور سورج کو گرہن لگا۔ کم و بیش 8 دفعہ چاند اور سورج کو گرہن لگا، اور اتنی جگہوں پر کتنے شہروں میں، تائیوان میں اگر آپ دیکھیں تو کس قدر جھٹکے پڑے ہیں زلزلے کے، کس طرح سے ترکی کے اندر جھٹکے لگے ہیں، کس طریقے سے اسرائیل میں جھٹکے لگے ہیں، جرمنی میں ریکارڈ ہوئے ہیں، برازیل میں ہوئے ہیں اور پاکستان میں بھی ہوئے ہیں۔ آپ سوچیں کہ کس قدر اللہ پاک کا عذاب آ رہا ہے۔ اللہ پاک اپنی نشانیاں ظاہر کر رہا ہے کہ ابھی بھی آ جاؤ میری طرف، اگر آج نہیں آؤ گے تو کل تو ویسے ہی تمہیں میری بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اس لیے اس وظیفے کو کریں، یہ اللہ والوں کو بتایا ہوا ہے۔ پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا، اول آخر درود ابراہیمی، اس کے بعد استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو آپ نے پڑھنا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے۔ آپ نے اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی سورۃ الاخلاص شریف، یہ 4 سورتوں 4 آیتوں والی آپ نے اس خاص سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ 4 سمتیں ہیں، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، یہ 4 قسمیں ہیں اور 4 سمتوں کی طرف یہ 4 آیتیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو کامیابی ملے، آپ مشرق کا سفر کریں، مغرب کا کریں، یا پھر شمال جنوب، جس طرف بھی جائیں، جدھر بھی جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، ہر قسم کی پریشانی سے آپ کو حفاظت رکھے، آپ کو حفظ امان میں رکھے، ہر لوگ آپ کی عزت اور احترام کریں، آپ سے لوگ محبت کریں، ہر قسم کا مقروض اس عمل کو کرے، ہر قسم کا بے روزگار اس عمل کو کرے، ہر قسم کی عزت یقین کریں آپ کو ملے گی، آپ کو حاصل ہوگی۔ جو شخص بھی پڑھے گا اس شخص کو اس عمل کو کرے جس کی عزت خراب ہو چکی ہے، جس کی بات سننے والا کوئی شخص موجود نہیں، جو دن بدن پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کو چاہیے کہ اس عمل کو کرے۔ یہ سورہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں نے بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو بھی پڑھنا ہے، یا پہلی بار صرف بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد صرف سورۃ الاخلاص کو پڑھنا شروع کر دیں۔ 101 بار سورۃ الاخلاص آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، پہلے درود ابراہیمی 7 بار، پھر آپ لوگوں نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی، اس کے بعد سورۃ الاخلاص شریف یہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اللہ والوں یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ الف لام میم کا مطلب کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات ہیں، یہ لوح قرآنی ہے۔ الف لام میم، دیکھیں یہ ایک آیت ہے، الف لام اور میم، لیکن یہ جو 3 کلموں کو ملا کر ایک آیت بن رہی ہے، یقین کریں اس کی کرامت اگر آپ کو پتہ چل جائے، اس کے معجزات آپ کو اگر پتہ چل جائے، یقین کریں آپ لوگ مجھے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، الف لام میم پڑھیں، شہادت کی انگلی پر پھونک ماریں اور اپنی پیشانی پر لکھ لیں، شہادت کی انگلی سے الف لام میم، یہ ایک بار اس طریقے سے کریں، پھر دوبارہ، پھر تیبارہ، اس طریقے سے 7 بار کریں، آپ کا سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ کمر میں درد ہو رہا ہے، اسی طریقے سے الف لام میم اپنی کمر پہ لکھیں اور شہادت کی انگلی پہ پھونک ماریں، انگلی کے ذریعے لکھیں، اللہ پاک شفا عطا کرے گا۔ سوچیں کتنی زیادہ شفا اس آیت کے اندر ہے۔ آپ کتنے زیادہ دکانوں پر اور گھروں پر لگے ہوئے دیکھیں گے کہ لوح قرآنی لٹکی ہوئی ہے، الف لام میم جس میں لکھا ہوا ہے ہاں میم عین سین قاف نون الف لام میم صاد ہا میم یا سین کاف ہا یا عین صاد قاف الف یا پھر آمین، یہ جو آیتیں ہیں یہ 9 آیتیں ہیں لوح قرآنی کی، حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے راز ہیں جن کو اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا، اللہ پاک کی عطا سے اور اللہ کے رسول کے سوا کسی کو نہیں ملا۔ اور کہتے ہیں اللہ والوں کا فرمان ہے کہ یہ اسی شب معراج میں راز و نیاز کی باتیں اللہ رب العالمین نے کری، اور یہی وہ راز ہے
جو شب معراج کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو بتائے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ والوں کے فرمان تھے، میں نے آپ کے آگے پہنچا دیا۔ اور یہ بندہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی پیارے حبیب کو 50 نمازیں دی، اور جب آپ نے کم کروائی تو پھر وہ 5 رہ گئی، نماز کی تعداد کم رہ گئی، لیکن ہمیں ثواب 50 نمازوں کا ہی ملتا ہے۔ سوچیں کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں 5 نمازیں دی۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنی ہے۔ رجب کا چاند جب آپ لوگ دیکھ لیں، رجب کے چاند کی شہادت مل جائے، آپ لوگوں نے الف لام میم بھی پڑھنا ہے، اور آپ کو جو تعداد بتائیے اس تعداد کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ پہلے آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی 7 بار، پھر ایک تسبیح استغفر اللہ کی، پھر 101 بار آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف پڑھنی ہے، پھر الف لام میم پڑھیں گے۔ الف لام میم کو صرف اور صرف 71 مرتبہ 71 بار بار کہہ رہا ہوں، 71 مرتبہ پڑھنا ہے، 71 ٹائمز 71 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 71 ٹائم آپ لوگ پڑھ لیں، الف لام میم یہ ایک بار ہو گیا، الف لام میم یہ 2 بار، اس طریقے سے آپ لوگوں نے الف لام میم آرام سے پڑھنا ہے، تحمل سے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے میں آپ کو 10-12 منٹ لگ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں کوشش یہ کریے گا کہ تحمل کے ساتھ، اور آپ لوگوں نے اللہ پاک کی ذات سے پوری امید کے ساتھ، وسوسوں کے ساتھ نہیں، اور تنہائی میں بیٹھ کے اس عمل کو پڑھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں سورۃ القریش پڑھنی ہے۔ سورہ قریش کون سی؟ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ والی سورت ہر بندے کو یاد ہے، چھوٹی صورتوں میں ہی شمار ہوتی ہے، کوئی اتنی بڑی صورت نہیں، لیکن سورۃ القریش جو ہے یہ بہت ہی خاص صورت ہے۔ اس صورت کو کہتے ہیں کہ اگر زہر والے کھانے پر بھی، زہر والا کھانا اگر آپ لوگ کھا لیں اور اس کے بعد سورۃ القریش پڑھ لیں، اللہ پاک اس کھانے میں جتنا بھی زہر ہے، جو بھی آپ کے جسم میں پیپ جمع ہو رہی ہے، اللہ پاک اس کو ختم کر دے گا۔ سورہ قریش کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ القریش کو 4تھے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی خدا کی قسم سورۃ القریش کو پڑھتا ہے نا، وہ جانتا ہے کھانا کھانے کے بعد جو بندہ بھی پڑھتا ہے، اللہ پاک کتنے زیادہ انعامات سے، اکرامات سے نوازتا ہے۔ یہ سورۃ القریش پڑھنے والے کی شان ہوتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے رجب المرجب کا چاند دیکھ کر آپ لوگوں نے کتنی بار پڑھنی ہے؟ صرف 10 بار، صرف 10 ٹائمز 10 بار آپ لوگوں نے سورۃ القریش پڑھنی ہے۔ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیے گا، کیونکہ بسم اللہ جس کام کے شروع میں پڑھی جائے، اللہ رب العالمین اس کام میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ کوشش کریں اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے 3-4 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اس مہینے کی شروعات اگر آپ لوگ بسم اللہ سے کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے بے شمار کی آسانی فرمائے گا، اور آپ لوگوں نے اس کے بعد دوبارہ اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا جتنا میں نے اول بتایا تھا۔ جو تعداد بتائی گئی ہے اس تعداد کے مطابق یہ عمل کریے گا۔ کوئی غلطی کوتاہی اگر ہو جائے تو اللہ والوں بالکل بھی یقین کریں اس وظیفے میں گنجائش تو نہیں ہے، لیکن دعا کریے گا اللہ پاک آپ کو معاف کرے، اور اگر وقت بچے تو آپ لوگ دوبارہ اس وظیفے کو دہرائیے گا، کیونکہ غلطی اگر ہو گئی پورے سال کی یقین کریں پچھتاوا ہو جائے گا۔ آپ لوگ محنت کرتے ہیں نا، صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہیں، کوئی 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہے، کوئی 8 گھنٹے کی کر رہا ہے، کوئی 9 گھنٹے کی، کوئی 10 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں نا، آج رب کی ڈیوٹی کریں، 15 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی ڈیوٹی کریں اور رب کو راضی کریں۔ اب دیکھیں دعا مانگنے کا جب وقت آتا ہے نا، دعا میں جلد بازی نہیں کریے گا، کوشش کریں کہ آدھے گھنٹے تک مانگتے جائیں رب کو، سب کچھ بتائیں۔ اگر شلوار قمیض بھی چاہیے، کوئی سوٹ پسند آ گیا ہے، گھر پسند آ گیا ہے، گاڑی پسند آ گئی ہے، آپ لوگ گاڑی کا ذکر نہیں کریں، رب سے کہیں میرے مولا مجھے اچھی سواری عطا کر، مجھے اچھی سواری عطا کر، مجھے رہنے کے لیے اچھا گھر عطا کر، اور اس گھر کے اندر اتنی جگہ ہو کہ میں ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنا لوں اور میں اس جگہ پر عبادت کرا کروں تیری، اور تلاوت قرآن کروں۔ اس طریقے سے دعا مانگے، دیکھیں رب کیسے قبول فرماتا ہے۔ وہ رب ہے، وہ یقین کریں جتنا زیادہ مانگے گا، آپ مانگیں گے اتنا زیادہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں اگر ناراض ہو جائے اور پھر آپ لوگ اپنی ماں کو منا لیں تو وہ ماں آپ کے لیے کتنے ناز اٹھاتی ہے، کتنے نخرے آپ کو اٹھاتی ہے۔ سوچیں وہ رب ہے، وہ کیوں آپ کے ناز نہیں اٹھائے گا، آپ کے نخرے نہیں اٹھائے گا، ضرور آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کو سننا اپنی پاک برگہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہوتا ہے اللہ پاک اپنے شان خدا کی عزت کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔